بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین. آئی ایم سائیکالوجسٹ شمائلہ یوسف. ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ کہ دماغ کو کیسے فریش کریں. عام طور پر ہمارے دماغ کی فریکوینسی 14 سے 30 ہرٹز یعنی کہ 14 سے 30 ہرٹز ہوتی ہے. ہم تقریباً سارا دن اپنے دماغ کو اس فریکوینسی پر چلاتے ہیں. دماغ کی اس فریکوینسی کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ضروری سوچ بچار کرتے ہیں. دماغ جب اس فریکوینسی پر ہوتا ہے تو اسے بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس حالت میں ذہن سے نکلنے والی شعاؤں کو بیٹا ویوز کہتے ہیں. جب دن کے کسی حصے میں ہم اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی بات یا کوئی واقعہ یا کوئی فنٹیسی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ کی فریکوینسی کم ہو کر 8 سے 14 ہرٹز ہو جاتی ہے. ہرٹز اس کا یونٹ ہوتا ہے. یا جب ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہمارے دماغ کی یہی فریکوینسی ہوتی ہے. اسے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں اور اسٹیٹ میں نکلنے والی شعاؤں کو الفا ویوز کہتے ہیں. اور ہلکی نیند کی کیفیت کو تھیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں اور اس کی فریکوینسی 4 سے 8 ہرٹز ہوتی ہے. اس فریکوینسی میں خواب بھی آتے ہیں. گہری نیند کی صورت ڈیلٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے. اس کی فریکوینسی 1 سے 4 ہرٹز ہوتی ہے. اس فریکوینسی میں کوئی خواب نہیں آتا. اب کریکٹرسٹکس آف الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ الفا ویوز کیا ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں کو اکثر تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اپنے خیالوں میں کھوئے کسی دوست یا کسی چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور اچانک کسی وقت اس دوست کی کال آ جائے یا میسیج آ جائے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے اور اس فریکوینسی کی شعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بھی ایک پل میں پہنچ جاتی ہیں اور کسی کی دماغ یہ سوچ میں بھی داخل ہو سکتی ہیں. جب آپ اپنے خیالوں میں گم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کی سوچ کی فریکوینسی اس کے دماغ میں داخل ہوتی ہے اور اسے آپ کا خیال آتا ہے تو وہ آپ کو کال یا میسیج کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ غصے میں کسی کے بارے میں سوچیں اور اچانک کسی کی کال آ جائے، کیونکہ غصے کی کیفیت میں دماغ بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے. مراقبہ کرنے والے بھی اپنے ذہن کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ مراقبہ کی دنیا میں داخل ہو سکیں. یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے. وہ چیزیں جو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی اسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھی جا سکتی ہیں. الہام بھی اسی فریکوینسی میں ہوتا ہے. چھٹی حس بھی اسی فریکوینسی میں کام کرتی ہے اور کشف بھی اسی فریکوینسی میں ظاہر ہوتا ہے. وجدان ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے، رحمانی مدد ملتی ہے اور روحانی علاج یا انرجی ہیلنگ بھی اسی فریکوینسی میں ہوتی ہے. روحانی دنیا کے عجائبات بھی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں. نظر بھی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ سے لگتی ہے. کسی کو اختیاری طور پر نظر نہیں لگائی جا سکتی. یہ نظر بھی تبھی لگتی ہے جب کوئی اس فریکوینسی پر کسی کے بارے میں سوچے. تو اکثر ہم خود بھی خاموشی سے اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور الفا اسٹیٹ میں تو ہماری اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو. اگر ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اور جینا سیکھ لیں تو ہمیں یہ سب فائدے ہو سکتے ہیں. اب یہ فائدے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سر درد نہیں ہوگا، دماغ فریش رہے گا، اور ظاہر ہے دماغ فریش رہے گا تو جسم بھی فریش رہے گا، بیماریاں کم آئیں گی. آپ روزمرہ کی کسی کام میں کنفیوز نہیں ہوں گے. نمبر 4 پہ انسائٹ ملے گی جس سے آپ ہمیشہ صحیح فیصلے کریں گے. لوگوں کی نیتیں اور ارادے ایک حد تک آپ پر ظاہر ہوں گے اور کبھی دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے. اور آپ کی 6th سینس جسے چھٹی حس کہتے ہیں تیز ہوگی اور کافی باتیں آپ کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جایا کریں گی. اب نت نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے. کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. آپ جو کام بھی کریں گے آپ کو خود پر بہت اعتماد ہوگا. آپ جو بھی بات کریں گے وہ سیدھا لوگوں کے دل میں اترے گی. اس فریکوینسی کی سوچ پر نہیں بلکہ طاقت کی پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کی کیپیسٹی اور ظرف بڑھے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہیں کریں گی. آپ کا روحانی دنیا سے اور اپنے رب سے بہت اچھا تعلق بنے گا. آپ کو زندگی اور عبادات کا ایسا لطف ملے گا. آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب اور محسوس کریں گے. دماغ کی یہ فریکوینسی کیسے حاصل کی جائے؟ یہ بہت آسان ہے. جس طرح ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. جو ڈے ڈریمنگ ہے آپ کو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں. اس طرح آپ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اختیار
اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا۔ پھر اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے، دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہو رہا ہے، نیورونز کی حرکت آہستہ اور پرسکون ہو رہی ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی اس میں محسوس ہو سکتی ہے۔ اب کرنا ہے کہ خود آپ نے اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں تو پھر آپ خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر آپ کو لگنے لگے گی۔ لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین، آپ کی سوچ، آپ کی گفتگو اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی اصل میں آپ ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کی شناخت بن جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی پہچان بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے ان چیزوں کو بدلنا شروع کر دیں، تبدیل کریں۔ یقین کریں یہ سب کچھ بدلنا اور امپروو بہت آسان ہے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو بدلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی ایک نئی پہچان اور شخصیت بھی دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ظاہر ہوتے ہیں اور آپ کی جو معصومیت ہے، پرہیزگاری ہے، مہربانی ہے، اعلیٰ اخلاق، ایمانداری، صاف گوئی اور اپنے آس پاس کے ہر فرد کے لیے محبت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے تو آپ کیسے بے وقوف ہو سکتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ یہ خوبیاں منفی ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو اخلاقی غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ ٹالسٹائی نے پوری گفتگو کا خلاصہ یہ کہتے ہوئے کیا، ہمیشہ مہربان رہو اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ مہربان ہیں۔ یہ دونوں حکمت عملی کے اظہارات ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اچھی طرح سے اپنی خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے اور اخلاقیات کو محافظت کرنا کیسے زندگی میں اہم ہے۔ اور لاسٹ میں ہمیں اپنی شخصیت دوسروں کے لیے بہت زیادہ اعلیٰ اور بہتر بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے، ہم ان کے لیے ایک عام انسان ہیں۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے حیرت انگیز انسان ہیں۔ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بہت ہی بری انسان ہیں۔ تو ہر کسی کی اپنی سوچ اور نظریہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی شمائلہ یوسف سائننگ آف۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می۔ اللہ حافظ۔